قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات رب ذوالجلال مالک ارض و سما اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، جہنم کی آگ سے۔ کس جہنم کی آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب تصور کریں آپ کہ لکڑیوں کی جگہ پہ انسان کو استعمال کیا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی غور کرنے والی بات اس آیت میں اور بھی ہے کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مقدس میں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، تو یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو مراد جنرل ہوتی ہے، اس میں تمام لوگ، مسلم غیر مسلم تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو یہ خاص ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے مسلمانوں، بچاؤ خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما رہے تھے، آپ نے جہنم کے حالات کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، جس سے وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جہنم کی آگ کو دہکایا گیا جس سے وہ آگ زرد ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو پھر 1000 سال اور دہکایا گیا جس سے وہ آگ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور اب کالی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آپ کی اس بات کو سن کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون صاحب ہیں جو رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، غالباً حضرت بلال تھے، حدیث میں نام مذکور نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے، جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم، اللہ نے 3 قسمیں کھائی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے عرش پہ بلند ہونے کی قسم، وہ آنکھ کہیں گے، وہ آنکھ جو میرے خوف سے روئے گی میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنسو کا قطرہ بہ جائے گا، وہ آنکھ، وہ جسم، اللہ اس کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اگر خوف خدا سے ہمارے آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں،
اللہ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں. ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید کے جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو ایک اللہ کے بندے سے، اللہ کے خوف و خشیت سے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے. آپ دیکھیں نا حدیث پاک میں کتنی بشارت آئی ہے اس آدمی کے لیے، جہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. جب حشر کے میدان میں بہت زیادہ گرمی ہوگی، کہیں کوئی چھت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے، تو 7 قسم کے لوگ اس میں رہیں گے. تو 7 قسم میں ایک آدمی وہ بھی ہے، حدیث میں آتا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے لیے اللہ کے ڈر سے تنہائی میں رو پڑا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا ہو، ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک قطرہ آنسو نکل آیا تو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانے والے ہیں. اللہ کے 2 نبی گزرے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام. دونوں آپس میں رشتے دار. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ کثیر البکا تھے، یعنی بہت رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ کثیر التبسم تھے، بہت مسکراتے تھے. تو ایک دن حضرت عیسیٰ کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے کہا اے یحییٰ تم اتنا روتے کیوں ہو؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہو؟ اتنا روتے کیوں ہو تم؟ یعنی ایک طرف اللہ جہاں جبار ہے، قہار ہے، تو اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، تو اتنا روتے کیوں ہو؟ ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک بہت رونے والے تھے اور ایک بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. تو فرشتہ جو آیا اس نے آ کے فیصلہ کیا دونوں کے درمیان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان. اس نے کہا یحییٰ کا جو کام ہے وہ خلوت میں ہونا چاہیے، وہ تنہائی میں ہونا چاہیے، وہ اکیلے میں ہونا چاہیے. یعنی جب تم اکیلے میں ہو تو اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھیں روئے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے. جب تم خلوت میں ہو، جب تم تنہائی میں ہو، جب تم اکیلے ہو تو تمہاری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے. اور جب تم لوگوں کے سامنے ہو، جب تم لوگوں کے سامنے ہو، جلوت میں ہو، تو تم مسکراؤ، لوگوں کے سامنے مسکراؤ. کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. مسکرا کے بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، امید بھی ہو. اور اسی لیے کہا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہی ہے ڈر اور امید سے. اللہ سے ڈر بھی ہو، اللہ سے بہت زیادہ امید بھی ہو، اللہ سے بے انتہا امید ہو. اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ جب حشر کے میدان میں یہ بات کہی جائے گی کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر کے سارے آدمی جنت میں چلے جائیں، ایک آدمی کو چھوڑ کر کے سارے آدمی جب جنت میں چلے جائیں اور ایک آدمی جہنم میں جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ شاید جہنم میں جانے والا وہ ایک آدمی میں ہوں گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر کے باقی سب جہنم میں جائے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے، تو جو ایک آدمی کو جنت میں جانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ آدمی میں ہوں گا. تو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے. گناہ ہمارے چاہے زمین و آسمان کو بھر دے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے